يا أهل بيت النبوة. عزتیں دینے والا بھی وہ ہے، ذلت دینے والا بھی وہ ہے. بیدک الخیر، پروردگار تیرے ہاتھ میں خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، مجرب. میں اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس آپ کو شیئر کر رہا ہوں. کہیں آپ کسی ایسے معاملے میں ہونا کہ آپ کو یہ خطرہ ہو رہا ہو کہ کہیں میری انسلٹ ہو جائے گی، پتہ نہیں میں صحیح طریقے سے اپ ٹو دا مارک جو میری مجھ سے ایکسپیکٹیشن ہے میں اس پہ پورا اتر پاؤں گا یا نہیں اتر پاؤں گا. آپ اس آیت کا ورد کر کے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس آیت کا ورد کر کے وہاں پر جائیے. اللہ آپ کو اتنی بے شمار عزتیں عطا کرے گا جو آپ نے ویسے سوچی بھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگرچہ اس آیت میں عزت کا بھی ذکر ہے، ذلت کا بھی ذکر ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندے کو ذلیل کرے. نہیں، وہ خود سے نہیں چاہتا. وہ خود ایسے اسباب کے بندہ فراہم کرتے ہیں کہ اس کے ذلت اس کے نصیب میں لکھ دی جائے تو پھر اور بات ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آپ اس کا ورد کیجئے بِيَدِكَ الْخَيْرُ، پروردگار خیر تیرے ہاتھ میں. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. آپ دیکھیں گا کہاں سے آپ کو عزتیں نصیب ہوں گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کے راستے پر چلنا شروع کرتے خدا اسے اس مقام سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. صحیح. یہ آیت بھی لفظ قل سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پیغمبر کو کہ آپ یہ کہیے. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ورد زبان بنائیے. یہ قرآن کی آیت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ آل عمران میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے رسول آپ کہیے کہ پروردگار تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہتا ہے ملک دے دے، جس سے چاہتا ہے ملک لے لے، جسے چاہتا ہے عزت دے دے، جسے چاہتا ہے عزت لے لے. سبحان اللہ.